والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سورہ ذاریات کی آیت نمبر 55 ہے، اور آپ نصیحت کرنا جاری رکھیے، بے شک ایمان والوں کو یہ نصیحت فائدہ دیتی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی صاحب نے سوال کیا کہ دین کیا ہے، دین کا تعارف کیا ہے، دین کی تعریف کیا ہے، دین کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا الدین کلہ النصیحہ، دین مکمل نصیحت اور خیر خواہی کا نام۔ تو آج کے خطبہ جمعے میں کیونکہ قرآنی اور نبوی نصیحت ہر مرد عورت کے لیے ایک کامیاب زندگی کے لیے، یعنی کوئی مرد عورت کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا نصیحتیں ہیں، اس پر کچھ گزارشات عرض کرنی ہے۔ آیت میں جو بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، ان کی خیر خواہی کا حق ادا کرتے رہیے۔ لوگ مانیں یا نہ مانیں، لوگوں پہ آپ اپنی نصیحت کا اثر دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن آپ اپنے اس عمل اور پروسیس کو کنٹینیو رکھیے، جاری رکھیے کہ آپ لوگوں کو جو ہے نصیحت کرتے رہیے۔ اگر ایمان والے بندے ہوں گے، مومن مرد یا عورت، تو یہ نصیحت ان کو ضرور فائدہ دے گی۔ تو دو گویا کہ اس آیت میں باتیں ہیں شروعات میں کہ نصیحت ضرور فائدہ دیتی ہے، اور دو، جو مومن اپنے ایماندار ہونے کا جن کو دعویٰ ہے، مرد ہو عورت ہو، کہ ہم ایمان والے ہیں، تو ہمارے ایمان والے ہونے کا اگر ہم کو دعویٰ ہے تو قرآنی اور نبوی نصیحتوں سے ہمارا دل اثر قبول کرنے والا ہونا چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر ہمارا دل قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں سے فائدہ اور اثر قبول نہیں کر رہا ہے تو اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہمارا ایمان ابھی ادھورا ہے، کمزور ہے۔ یہ آیت سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو اسی طرح کچھ قرآنی نصیحتیں ہیں۔ اس سے 2 جمعہ پہلے ہم نے اخلاق کے سلسلے میں کچھ گزارشات عرض کی تھی، اس کا تعلق اپنے علاوہ سے تھا، یعنی ایک آدمی لوگوں کے ساتھ کیسا رہے، ایک مرد یا عورت اپنے علاوہ کے ساتھ میں اس کا بیہیویئر کیسا ہو، اس کا طرز زندگی کیسا ہو، اس سلسلے میں باتیں تھی۔ آج کے خطبے میں ایک مرد، مومن مرد یا عورت، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، پڑھا لکھا ہو، امت کا جو بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہو یا بندی ہو، اس کو انفرادی طور پر، انڈیویجول طور پر، اپنے طور پر کیا چیزیں گویا کہ پیدا کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی پرسکون زندگی اور آخرت کی کامیاب زندگی عطا کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر مرد، مومن مرد یا عورت کو سب سے پہلی چیز جو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ، اس کو اپنے زندگی کا مقصد سامنے رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔
یعنی مقصد زندگی اس کے سامنے ہمیشہ ہونا چاہیے. دا پرپز آف لائف کیا ہے, ہمارے زندگی کا گول اور ویژن کیا ہے. ہم مرد ہیں, عورت ہیں, پڑھے لکھے ہیں, نہیں پڑھے لکھے ہیں, کاروبار کرنے والے ہیں, کھیتی باڑی کرنے والے ہیں, نوکری کرنے والے, ایکس وائی زیڈ, ہمارا جو کوئی کیا کہتے ہیں منصب, عہدہ, مرتبہ, جو کچھ بھی ہے, ہماری زندگی کا ریئل پرپز کیا ہے, سر مقصد کیا ہے ہمارا, اس مقصد کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنا چاہیے. اور مقصد حیات اسی آیت کی دوسری آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے مقصد سے پیدا کیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ لیعبدون کا ترجمہ کیا ہے لیوحدون, کہ جو میرے اکیلے کی عبادت کرے, لیعرفون, جو مجھے پہچانے, اللہ کو, اللہ کی معرفت حاصل کرنا اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہر مومن مرد عورت کی زندگی کا مقصد ہے. ایک تو اللہ کو پہچانے, وہ اللہ کون ہے, اللہ کی معرفت حاصل کرے, وہ اللہ کی طاقت کیا ہے, اللہ کی قدرت کیا ہے, اللہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ, تم نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی, اب تک تم جانتے ہی نہیں ہو کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی شخصیت اور اللہ کی قدرت اور طاقت کیا ہے. اللہ کی ذات وہ ہے, اذا اراد شیئا, وہ کسی کام کو کرنے کا جب ارادہ کرتا ہے تو کن, وہ صرف کہہ دیتا ہے کہ ہو جا, فیکون, وہ معاملہ ہو جاتا ہے. اس کو اپنے کام اور اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے بہت دنوں پہلے پلاننگ کرنا نہیں ہوتا ہے. ابھی پچھلے 2-3 دن پہلے یہ چندرائن 3 جو چاند پہ پہنچا, 2.5-3 سال 4 سال سے اس کے پیچھے محنت کر رہے, اتنے گویا کہ لوگ خوش ہو گئے. ٹھیک ہے, خوشی کی بات ہے کہ ملک جو ہے ترقی کر رہا ہے, تو ہم بھی اس میں شامل ہیں, کوئی بات نہیں. لیکن جو اسرو کے جو چیف ہے, وہ سومناتھ جو ہے, ان کو ایک لیٹر لکھا ہم نے کہ آپ چاند پر تو پہنچ گئے, لیکن چاند کے بنانے والے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا. ابھی سورج کے بارے میں پی ایم کہہ رہے کہ ہم لوگ ابھی سوریہ کا نریکشن کریں گے, ان کا مطالعہ کریں گے, مارکس پہ جائیں گے, مریخ پہ جائیں گے. ضرور جائیے. قرآن مجید نے 1400 سال پہلے یہ بات بتائی کہ یہ چاند, میں نے 3-4 جمعہ پہلے کہا تھا, یہ چاند, سورج, جتنے بھی ستارے سیارے ہیں, یہ سب تمہارے بھگوان اور خدا نہیں ہیں, یہ تمہارے سرونٹ ہے, یہ تمہارے خدمتگار ہے. یہ تو 1400 سال پہلے قرآن مجید کا اناؤنسمنٹ ہے یہ. اور اس کے بعد ہی جو ہے چاند پہ, سورج پر ریسرچ ہونا اس کے بعد شروع ہوا ہے. تو بہرکیف چاند پر تو پہنچ گئے. کچھ لوگوں نے تو ہیڈ لائن لگا دی کہ چاند پر ہندوستان کا قبضہ. ارے آپ کی زمین پر آپ کا قبضہ نہیں ہے, چاند پہ کہاں آپ کا قبضہ آ گیا. یہ تو دجل ہے, فریب ہے. یہ جس کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے اس کو ڈسپلے کرنا, اور جس کو ڈسپلے کرنا اس کا ریئل میں کوئی وجود ہی نہیں ہے. چاند پر کسی کے قبضے کی بات ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہماری ملکیت میں ہے, ہمارے طاقت میں ہے. آپ کو جانے کے لیے وہاں پہ 40 دن لگے, 5 دن لگے, 25 دن لگے, جو بھی لگے. ابھی تو وہاں ڈھونڈ رہے کہ پاور ہے کہ نہیں ہے, پانی ہے کہ نہیں ہے, آکسیجن ہے یا نہیں ہے, گریویٹی پاور ہے یا نہیں ہے. تو ان سے ایک لیٹر لکھ کر کے ان کو بھیج دیا کہ ہم نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے, ہم پہلی بات تو آپ کو بدھائی دیتے ہیں, خوشخبری دیتے ہیں, مبارکبادی دیتے ہیں کہ آپ وہاں پہ پہنچے. آپ اسپیس ٹوریزم کا ایک آپ نیا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں, ہیومن کالونی وہاں پہ بنانے والے ہیں, انسانی آبادی رہنے کے لیے. بہت اچھی بات ہے. تو یہ جو چاند ہے جہاں پر جو چیزیں آپ ڈھونڈ رہے ہو وہاں جا کے, آکسیجن ڈھونڈ رہے, الیکٹریسٹی کے بارے میں ڈھونڈ رہے, پانی ڈھونڈ رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں, وہ تو آلریڈی جس نے زمین پر تم کو دے رکھا ہے, جس کو جا کے تم آسمان پہ ڈھونڈ رہے ہو 600 کروڑ روپے خرچہ کر کے. اور ابھی بھی یہ ہے کہ وہ جا رہے ہیں اور ان کا آبزرویشن چالو ہے. کانفیڈنٹلی کوئی بات کہہ نہیں سکتے کب تک وہ
14 दिन काम करेगा और वो लूनार का 1 डे होगा, चांद का। ये सारी चीजें बता रहे हैं। पहला काम इंसान का है वो अल्लाह की मारिफत हासिल करे हो, और अल्लाह की मारिफत ये है, अल्लाह की पहचान आदमी के दिल में उतर गई। इसका रिजल्ट ये है कि वो तन्हाई में और मजमे में दोनों में अल्लाह का फरमाबरदार बन जाएगा। ये है अल्लाह की मारिफत का नतीजा, मकसद जिंदगी। और जिनके पास मकसद जिंदगी नहीं है, कुरान ने उनको इतनी वाज़ेह अंदाज में बता दिया, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, जिनको पर्पस ऑफ लाइफ मालूम नहीं है, जिनको मकसद जिंदगी मालूम नहीं है, वो अपने खालिक से गाफिल है, वो अपने मालिक से गोया के गाफिल होकर जिंदगी गुजार रहे। वो ऐसे है कि जिनके पास दिल है लेकिन वो दिल का इस्तेमाल समझ के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, चांद पर पहुंच गए लेकिन चांद के बनाने वाले को नहीं पहचाना अब तक। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, वहां पर यानी दुनिया में रह रहे हैं लेकिन अल्लाह की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, अल्लाह कुदरत की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो अपने जिंदगी के मकसद से गफलत के साथ जिंदगी जो गुजार रहे हैं ना, उनके लिए अल्लाह ताला ने इतना बड़ा जुमला फरमाया, उलाइका कल अनआम, ये जानवर है, बल हुम अज़ल, बल्कि वो जानवर से भी ज्यादा गए गुजरे लोग हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, और यही लोग गफलत में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं। तो हमारी जिंदगी गुजारने के तरीके से पता चलना चाहिए कि हम दुनिया में किसी और दुनिया के लिए जी रहे हैं, हम दुनिया में जन्नत के लिए जी रहे हैं, हम दुनिया में जहन्नम से बचने के लिए जी रहे हैं, हम दुनिया में अल्लाह की मर्जी हासिल करने के लिए जी रहे हैं। हमारे तर्ज जिंदगी से यह वाज़ेह होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, गैर ईमान वाले तो छोड़िए, जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले भी हैं, उनके जिंदगी गुजारने का तरीका अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। यहूद के बारे में, तुम कहते हो कि हम अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, हम अल्लाह के खास बंदे हैं। तो अगर अल्लाह के खास बंदे हैं तो मौत वो चीज है जो तुम्हें अल्लाह तक पहुंचाएगी। तुम्हारे महबूब मोहब्बत जिससे तुम करते हो, या अपने महबूब होने का जिसके बारे में दावा करते हो, अल्लाह तक पहुंचाने वाली चीज जो है मौत है। तो तमन्ना करके देखो मौत, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वो मौत का तमन्ना नहीं करेंगे। 1000 साल भी अगर उनको जीने का मौका दिया जाए तो भी चाहेंगे कि और जिंदगी गुजारने का मौका मिले। तो ये तो मकसद जिंदगी नहीं हुई। और हमारे मकसद जिंदगी का मामला, हमारा हर कौल व अमल अल्लाह के पास रिकॉर्ड हो रहा है, और हमारी जबान के हर कौल का और हमारे जिस्म के आज़ा के हर फेल और अमल का अल्लाह के पास हमें बदला देना है। इस कैफियत के साथ जीने का नाम है मकसद के साथ जीना। दूसरा, मकसद में हमारी इबादत बताई अल्लाह ने। इबादत में दूसरी सबसे अहम चीज जो है वह नमाज है। हमारी जिंदगी में अगर नमाज नहीं तो हमारी जिंदगी में कोई खैर और भलाई नहीं है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु गवर्नर्स को जब लेटर लिखते थे तो पहला जुमला ये कहते थे, अगर तुमने नमाज को पाबंदी से पकड़ लिया और नमाज को अगर पाबंदी से अदा करने वाले अगर तुम हैं तो तुम पूरी रियाया का बराबर हक अदा कर सकते हो, और अगर तुमने नमाज को अगर कोताही की तो तुम्हारे दीन में कोई भलाई नहीं है, तुम्हारे दीन में कोई खैर और भला नहीं है। नमाज की पाबंदी, ये कोई बात है कि एक आदमी मोमिन हो और बेनमाजी हो? ये कोई बात है कि एक औरत मोमिन हो और उसकी जिंदगी में नमाज न हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने सुना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के मैदान में, आप देखिए जब उमरा पे हज पे जब जाते हैं, मैं हमारे अक्सर जो हज और उमरा का जो इंतजाम करने वाले साथी हैं, अक्सर मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वहां जाने से पहले जिन जिन जगहों पे जा रहे हैं उन जगहों की हकीकत और उन जगहों की तारीख हमारे हुज्जाज किराम और उमरा करने वाले अहबाब के सामने होनी चाहिए। वो ताइफ के लिए जाते हैं, वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, माफ कीजिएगा। वो बदर का जो मैदान है वो हमारे सिर्फ देखने के लिए नहीं है, वो 1400 साल पहले की तारीख हमको बता रहा है कि आपका नबी जिसको अल्लाह ने जमीन से आसमान पर बुलाया, सातों आसमान पे, और अपनी गुफ्तगू की और तोहफे के तौर पर नमाज दिया, वो नबी 9 किलोमीटर गालियों, पत्थरों और खून को बहा करके 9 किलोमीटर का सफर किया है उसने। ये ताइफ की गलियां याद दिलाती है असल में।
بدر کا موقع وہ یاد دلاتا ہے کہ وہ یہاں پر وہ جگہ ہے مسجد عریش، آج بھی ہے وہاں پہ، جب اللہ کے نبی نے رات میں اللہ سے دعا کی، اللہ یہ ایک مٹھی بھر جماعت ہے میری جو توحید پرست ہے، آپ کی بندگی کرنے والی، میری اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والی، ان تو لکھ هذه العصابہ، اگر آج تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو اگر ہلاک کر دیا، لن تعبد بعدا، آج کے بعد اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا جب دعا کر رہے تھے آپ کی چادر مبارک نیچے گر گئی، حضرت ابو بکر نے ہاتھ رکھ کے فرمایا اے میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بس کیجئے، آپ کے آنسو کم کر دیجئے اور آپ تسلی رکھیے، آپ کا رب اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ اس وقت جب دیکھا جبل ملائکہ، وہاں پر جبل ملائکہ ایک جگہ ہے وہاں پہ، اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر یہ جبرائیل ہے، تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ نماز کے بارے میں کہہ رہا تھا میں، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بددعا کے الفاظ نہیں نکلے، لیکن ایک غزوے میں آپ موجود تھے اور وہ غزوہ لمبا ہوتے ہوتے یہاں تک ہو گیا کہ آفتاب غروب ہو گیا اور عصر کی نماز باقی رہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بددعا کی، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ ان کی وجہ سے آج ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ بتائیے، یعنی نماز کے قضا کرنے والے جو لوگ ذریعہ بنے ہیں ان کے لیے نبی رحمت اپنی زبان سے بددعا کر رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے آخر وقت آپ علیہ السلام کا جب ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کان لگا کر دیکھا آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے لیکن آواز نہیں آ رہی تھی، میں نے کان لگا کے سنا تو دو جملے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے احباب، میری امت کے بندوں، میری امت کے مردوں عورتوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن دو چیزوں کی وصیت کر کے جا رہا ہوں، دیکھنا نماز کی پابندی کرنا، نماز کو ضائع نہ ہونے دینا، نماز سے غفلت مت برتنا، اور دوسری جو لوگ تمہارے ماتحت اور تمہارے انڈر میں کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ خوش قسمت ہے وہ امتی جو اپنے نبی کی آخری وصیت نماز کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارے۔ نہایت بدقسمتی ہوگی ہمارے لیے کہ ہم اپنے نبی کی آخری وصیت کو بھی توجہ نہ دیں کہ ہم نماز پڑھیں ہی نہیں، یا تو پڑھ رہے ہیں تو ایسے پڑھ رہے ہیں کہ جیسے ٹائم ملا ہے ویسے پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے ہماری، میری، آپ کی، پوری امت مسلمہ کی مصروفیات میں سے، مشغولیات میں سے سب سے اہم مصروفیت نماز ہونا چاہیے۔ کام کو یہ نہیں، ہم لوگ نماز کے بارے میں کہتے ہیں کام ہونے کے بعد نماز پڑھ لیں گے، ایک کام کے بارے میں ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنے کے بعد میں کام کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوئی ہمارا جینا ہے کہ ہم نمازی ہیں، ہماری بیوی بے نمازی ہے، ہم نمازی ہیں، ہمارے بچے بے نمازی ہے، ہم نمازی ہیں، ہمارے امپلائی بے نمازی ہے۔ اقامت صلاۃ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر دیا ہے۔ اقامت صلاۃ، اقامت صلاۃ کا مطلب یہ کہ جب اللہ کا منادی اللہ کے گھر سے جب آواز دے تو محل والا محل چھوڑ کر، جھونپڑی والا جھونپڑی چھوڑ کر، ٹھیلے والا ٹھیلا چھوڑ کر، لاکھوں کی ڈیل والا لاکھوں کی ڈیل چھوڑ کر، ہر بندہ اللہ کی آواز پر لبیک کہتا ہوا اللہ کے گھر میں پہنچے۔ جب معاشرے اور سماج میں نماز کو ایک معروف حیثیت حاصل ہو جائے، جب تک اذان سن کر کے اگر چائے کی دکان پر بیٹھنے والے چائے پی رہے ہیں، اس وقت تک یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں نماز قائم ہوئی ہے۔ اذان ہو اور نماز کو نہ جائے، اذان ہو اور ہمارے گھروں میں مصلے نہ بچھے، اذان ہو اور ہمارے ہاتھوں سے اپنی مصروفیات اور اپنے مسائل نہ چھوٹے، یہ کوئی بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تو یہاں تک ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ کوئی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر ٹک نہیں رہے ہیں، دو صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے پیر زمین پہ گھسٹتے ہوئے نماز تک جا رہے ہیں۔ اس نماز کے لیے ہم لوگ کہاں تک گویا کہ فکر مند ہیں؟ یہ دوسرا گویا کہ نصیحت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ہم کو نماز کا ہر حال میں پابند ہونا چاہیے، اور ہمارے ساتھ میں ہمارے اہل و عیال کے لیے یہ تو اتنا بڑا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ بتائیے
वस्तबिर अलैहा, और उस नमाज पर आप खुद भी पाबंद रहिए। यहाँ एक बात समझने की है, हम रोजी रोटी के बारे में, जादू टोने के बारे में, बीमारियों के बारे में, पता नहीं कई सारे मसाइल से जूझ रहे हैं, लेकिन अल्लाह के सामने हमें सर झुका करके अल्लाह से मांगने की तौफीक नहीं है। सारे मसाइल का हल अल्लाह ने किताब में, कुरान मजीद, नमाज में रखा है। आप पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सूरह बकरा में, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद हासिल करो सब्र और नमाज के जरिए से। यह हमें एहतिमाम के साथ अदा करना चाहिए। और यह इतना बड़ा अमल है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी में अल्लाह ताला ने बहुत सारी बातें बयान की हैं। उसमें एक बात, वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाह, हमारे इस्माइल, हमारे जो नबी थे, वो बड़े सच्चे थे, वादे के पक्के थे, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया करते थे। ये इस्माइल अलैहिस्सलाम का अमल। तीसरी चीज, तिलावत कुरान। याद रखना चाहिए हमें, कुरान मजीद की तिलावत हमारी रूह की ग़िज़ा है। असल में दिन पर हमें गोया के हाथ रख करके सोचना चाहिए कि हमने कुरान मजीद की तिलावत के लिए क्या शेड्यूल बनाया। एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान में जो हमेशा का मामूल था, उससे थोड़ा सा ताखीर से पहुंचे। सहाबा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज अब जरा थोड़ा ताखीर से आए, क्या बात है? तो कहा कि गुज़िश्ता कल एक वफ्द आया था, एक जमात आई थी, उनको मैं इस्लाम की दीन की बुनियादी बातें समझाता रहा। रोजाना का, ये काबिल गौर जुमला है, रोजाना का मेरा जो शेड्यूल है, एक मिकदार कुरान मजीद पढ़ने का, वो उनको समझाने की वजह से वो मेरा मामूल पूरा नहीं हुआ। तो वो बाकी जो तिलावत का जो मिकदार जो बाकी थी, वो आज मैं पूरा करके थोड़ी ताखीर हो गई मुझे आने के लिए। ये कौन है? जिन पे कुरान नाजिल हुआ है, उनका मामूल है डेली बेसिस पे कुरान मजीद की तिलावत का। हमारा क्या मामूल है? हाँ, ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि रोजाना एक पारा पढ़िए, 2 पारे पढ़िए, 3 पारे, 3 आयतें पढ़, 4 आयतें। अल्लाह के वसल्लम ने फरमाया, तुम में का कौन बंदा है कि फला बाजार में जा करके जाए वो सुबह सुबह और एक मोटी फरबा और खूबसूरत और तंदुरुस्त ऊंटनी खरीद करके लेके आए। तो कहा कि हम सब चाहते हैं कि हमारे माल में इजाफा हो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुबह के वक्त अल्लाह के घर में जाकर अल्लाह की किताब की एक आयत का सीखना एक ऊंटनी से बेहतर, 2 आयत का सीखना 2 ऊंटनी से बेहतर, 3 आयत का सीखना 3 ऊंटनी से ज्यादा बेहतर। तो कुरान मजीद को हम लोग सीखें, पढ़ें, और जो मिकदार हो वो पढ़ें। और जब इसके जरिए से हमारी रूह को ग़िज़ा मिलेगी और हमारी रूह जब मजबूत होगी, तो 1000 टेंशन हो, 1000 डिप्रेशन के हालात और माहौल हो, 1000 गोया के मसाइल हो, हमारा दिल और हमारी रूह पुरसुकून होगी। हम असल में जो परेशान हैं, वो हमारी रूहें असल में बीमार हैं, हमारी रूहें असल में भूखी हैं, हमारी रूहें असल में मौत, यानी दम टूटता चला जा रहा है, क्योंकि हमने रूह को ग़िज़ा नहीं दी है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह से लोगों ने जिक्र के वक्त सुबह फजर के बाद कहा कि हजरत नमाज हो गई, अब आप नाश्ता कर लीजिए। तो कहा कि तुम अपने जिस्मों को नाश्ता करवा रहे हो, मैं अपनी रूह को नाश्ता करवा रहा हूं कुरान मजीद की तिलावत के जरिए से। तीसरी चीज, इसके बाद ये अमाल हो गए, जिक्रुल्लाह की कसरत हमारे अंदर होनी चाहिए। जिक्रुल्लाह, उठते बैठते सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। क्या है जिक्र के बारे में? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा जमीन पर अल्लाह को याद करता है, अल्लाह ताला इनसे बेहतर लोगों में उसको याद करते, फरिश्तों में। क्या हम चाहते नहीं है कि हमारा जिक्र अल्लाह करे, हमारी याद अल्लाह करे और फरिश्तों में करे? हमको भी निकालना होगा। अगर हम दुकान में बैठे हुए ग्राहक नहीं है, तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। गाड़ी से, घर से दुकान जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। दुकान से घर आ रहे हैं, मस्जिद से घर आ रहे हैं, घर से मस्जिद जा रहे हैं, जिक्रुल्लाह का मामूल होना चाहिए। और तीसरी चीज जो और चौथी चीज खास तौर पर हमारी जिंदगियों में सुकून लाने के लिए, वो ये कि हमको शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए। दुनिया में नाशुक्रे लोग बहुत है। याद रखिए, शुक्रगुजारी आदमी को अल्लाह का फरमाबरदार और मुंतखब बंदा बनाती है। वो कलीलुम मिन इबादी अश-शकूर, मेरे बंदे शुक्र करने वाले बहुत थोड़े हैं। और और नाशुक्री जो है अल्लाह के अजाब को दावत देने वाली है। और शुक्रगुजारी के लिए जरूरी है
کہ ہم کو ملی ہوئی نعمتوں کا احساس ہونا چاہیے. معاف کیجئے گا, ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کا احساس نہیں ہے. مردوں کو بھی نہیں ہے, عورتوں کو بھی نہیں ہے, مجھے بھی نہیں ہے, آپ کو بھی نہیں ہے, کسی کو نہیں ہے. نعمتوں کا احساس ہی نہیں ہے. تو وجہ کیا ہے اس کی؟ نعمتوں میں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک لت پت ہونے کے باوجود اللہ کی ذات میں شکوے شکایت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہے. ایک مرتبہ آپ تو فقر و فاقے کی زندگی, تنگ دستی کی زندگی اور سیدھی سادی زندگی گزارنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر کا جذبہ کیسا. آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلے. کیوں باہر نکلے؟ تمام ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی. آپ باہر نکلے. کون ہے یہ؟ سرور کونین ہے. اللہ کے بعد جس کا مقام اور مرتبہ ہے, اپنے گھر سے باہر نکل رہا ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. باہر نکلے, تھوڑے دور گزرے, سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق. کون ابو بکر صدیق؟ جن کو جنت کے 8 دروازوں سے اپنے اندر داخل ہونے کی اجازت ہے, دنیا میں جنت کی بشارت. حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی نے فرمایا, ابو بکر کیا بات ہے, باہر نکلے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر نے پوچھا, اللہ کے نبی کہاں نکلے ہیں؟ آپ نے فرمایا, ابو بکر بھوک نے باہر نکالا ہے, مجھے بھوک نے باہر نکالا ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا, اللہ کے رسول, جس چیز نے آپ کو باہر نکالا ہے گھر سے, وہ اللہ اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے باہر نکالا ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں ہم؟ یہ دونوں لوگ نکلے, یہ دو وہ لوگ جو اس وقت کے زمین پر سب سے عظیم شخصیت. دو لوگ نکلے, تیسرے آتے ہوئے دیکھتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. کون ہے عمر فاروق؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد اگر کوئی نبی اگر ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اور وہ عمر جن کے اسلام کے بارے میں جبرائیل نے فرمایا, اللہ کے نبی آپ عمر کے اسلام سے خوش ہوئے؟ کہا ہاں خوش ہوا میں. تو آسمان کے فرشتے بھی عمر کے اسلام سے خوش ہوئے. وہ عمر کہاں, دونوں حضرات آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہم کو بھوک نے باہر نکالا ہے. حضرت عمر نے فرمایا, اللہ کے نبی مجھے بھی اسی چیز نے گھر سے باہر نکالا. یہ 3 لوگ جا رہے. ایک صحابی کے گھر پہ پہنچے, کہا کوئی صحابی ہے اندر گھر میں ہے؟ تو کہا کہ نہیں ہے. گھر والوں نے کہا کہ باہر پانی لانے کے لیے گئے. تو بیٹھے. کیا مبارک گھر ہوگا وہ, جس میں ایک نبی اور 2 صدیق اور عمر وہاں پہ موجود ہے, ان کے مہمان. اللہ وہ صحابی آئے, دیکھا ان کا کہ میرے گھر میں آپ آئے ہیں. فوراً کچھ کھجوریں دے کر کے ان کو پیش کی اور کچھ بکری کا بچہ ذبح کر کے کھانا وغیرہ پیش کیا. آپ نے کھانا کھایا. کھانے کے بعد ایک جملہ آپ نے فرمایا, حضرت ابو بکر اور عمر کو خطاب کر کے فرمایا, ابو بکر اور عمر, اس بات کو نہ بھولو کہ ان نعمتوں کا اللہ کے پاس جواب دینا ہے تمہیں. حساب ہوگا اس کا, ان نعمتوں. حضرت عمر چونک گئے. اتنی ضرورت کے وقت ہمیں یہ چیز میسر ہوئی کہ اللہ اس کا بھی حساب لے گا. ہاں, اس کا بھی حساب لے گا. اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اتنی محتاجی کی حالت میں بھی نعمت کا احساس کہ یہ اللہ کی نعمت ہے یہ, اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ہم اور آپ غریب سے غریب انسان آج کا صحابہ سے کئی زیادہ اچھی زندگی آج گزار رہا ہے, لیکن شکوے شکایت ہے کہ ہمارے زبان سے کبھی شکوے شکایت کبھی بند نہیں ہوئے. اور صحابہ ہے کہ ایسی تنگ دستی کی حالت میں رہنے کے باوجود زمین کے سینے نے اور آسمان کی آنکھوں نے کبھی ان کی زبان سے شکوے کا ایک لفظ, ایک حرف بھی نہیں سنا. شکر گزاری. اور اس کے بعد کی چیز, پہلی, ہمارے طرف سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. مومن کون, مسلم کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے لوگ محفوظ رہے. جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے لوگ محفوظ رہے وہ مسلمان ہے. جس کی ہاتھ اور تکلیف کی اور زبان کی تکلیف سے جو لوگ محفوظ اگر نہیں ہیں, وہ سب کچھ ہے لیکن مومن اور مسلمان نہیں ہے. وہ کیا بڑی بات ہے. اور اگر اس کے باوجود اگر ہم کسی کو تکلیف نہ دے, یہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن اس کا اگلا معاملہ اہم ہے. اگر کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا چاہیے, برداشت کرنا چاہیے. برداشت کا مادہ ختم ہو گیا. میاں بیوی میں برداشت کا مادہ ختم, والدین بچوں میں مادہ ختم, امپلائی اور اونر میں مادہ ختم, برداشت کا مادہ ختم ہو گیا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں اگر تم کو برداشت کرنا نہ ہو رہا ہو تو میرے اس جملے کو اپنے لیے ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر تمہیں حق پر ہونے کے باوجود تکرار، لوگوں سے بدلہ لینے کے معاملے میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر کوئی چیز نہ ابھارے تو میرا یہ جملہ یاد رکھنا کہ میں اس آدمی کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود لوگوں سے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دے۔ اور آخری چیز جو ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے وہ خود احتسابی ہے، وہ سیلف انٹروسپیکشن ہے۔ رات میں یہ تمام نیک اعمال کرنے کے بعد رات کو جب سرہانے پہ تکیے پہ جب ہم سر رکھے تو اپنی زندگی کا حساب لیں۔ کیا میری نماز قضا ہوئی آج؟ کیا میں نے جھوٹ بولا؟ اگر جھوٹ بولا تو استغفار کر لیں۔ کیا میں نے فلاں کا دل دکھایا تو ارادہ ابھی سے کرنے کہ اگر زندہ رہا اٹھا تو کل جا کر پہلے اس سے معافی مانگوں گا۔ کسی کا حق دبایا تو کل فوراً جا کر کے پہلے اس کا حق ادا کر دوں گا۔ اللہ کی ذات میں کوئی نافرمانی ہوئی فوراً اس وقت معافی مانگ لے۔ اللہ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنا حساب لے لو اس سے پہلے کہ رب ذوالجلال تمہارے حساب کے لیے فارغ ہو جائے۔ اپنے اعمال کا وزن یہاں پہ دیکھ لو اس سے پہلے کہ تمہارے لیے اعمال کے وزن کا ترازو پوری دنیا کے سامنے قائم کیا جائے۔ اس وقت کی ذلت و رسوائی سے بہتر ہے کہ تم اپنی زندگی کا حساب اپنی موت سے پہلے اپنے آپ کو لینے کی فکر اور کوشش کرو۔ یہ چند اعمال ہے جو ہمیں انفرادی طور پر اللہ کا فرما بردار، لوگوں کا خدمت گزار، دنیا کا کامیاب اور آخرت کا بھی کامیاب انسان بنا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔